بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ حضور صاحب سجادہ مسند ابوالعالیہ منعمیہ حسنیہ رزاقیہ عزیز گرامی مقام حضرت صوفی عبداللطیف شاہ صاحب، جنہیں دنیا انا میاں کے نام سے جانتی ہے، اور حضور صاحب سجادہ مسند محبوب جل وعلا مالک ممالک النور سیدنا و مولانا و مخدومنا و مقتدانا شاہ امیر ابوالعلا قدس سرہ العزیز، جناب گرامی مقام حضرت سید محتشم علی صاحب ابوالعلائی اکبر آبادی مقدس اللہ العالی، اور سابق سجادہ نشین حضرت سیدنا حضرت سید شاہ عنایت علی ابوالعلائی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ برادر عزیز حضرت سید اشعث علی ابوالعلائی مقدس اللہ العالی، دیگر مشائخ کرام، علماء اعظام، سامعین و حاضرین، سامعات و حاضرات، सम्मानित उपस्थित गण, सूफियों के यहाँ वो भी सम्मान के लायक है जिसके दिल में एक बूंद भी प्यार की मोहब्बत की टपका दी गई है। हमारे यहाँ सम्मान मोहब्बत देख के किया जाता है, प्यार देख के किया जाता है। जिसके दिल में अल्लाह ने अपने वलियों की, अपने दोस्तों की, अपने संतों की, अपने सूफियों की जर्रा बराबर भी मोहब्बत दे दी है, वो सम्मान के लायक है। हम करें या न करें, इस धरती का हर कण उसकी ओर सम्मान से देखता है, इसलिए कि उसके दिल में उसकी मोहब्बत दी गई है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। इसलिए यहाँ जो भी आया है वो मोहब्बत से आया है, वो अपने दिल में मोहब्बत महसूस करता है, वो प्यार महसूस करता है, वो आकर्षण महसूस करता है, वो गुरुत्वाकर्षण महसूस करता है, तब यहाँ आया है। और जिसको जिसको अल्लाह ने ये दौलत, ये संपदा दे दी है, वो सम्मान के लायक है। हम सबका ये बड़ा सौभाग्य है, बड़ी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है, किस्मत की बुलंदी है कि अल्लाह ताला ने एक दोस्त के दरवाजे पर हमको पहुंचाया है। आसान नहीं है इन दरवाजों तक पहुंचना जब तक कि अल्लाह ताला खुद इसका इरादा और इसका ध्येय न करे। और आज एक ऐसा अवसर है, ऐसा ऐतिहासिक यादगार, न इससे पहले कभी आया और न इसके बाद कभी आएगा। जो लोग आज यहाँ सम्मिलित होने, शरीक होने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, वो आने वाले जमाने में दूसरों को ये सुनाएंगे कि हजरत सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ के मकबरे का काम जब तमाम हो रहा था, मुकम्मल हो रहा था,
اور اس کے مکمل کرنے کے لیے اس کی گنبد کی بلندی پر، چوٹی پر جب کلش لگایا جا رہا تھا تو میں بھی اس کا گواہ بن رہا تھا. مجھے بھی یہ سوبھاگیہ پراپت ہوا تھا کہ میں اس کلش کے استھاپن سماروہ میں، اس کے لگانے کے موقع پر جب سشوبھت ہو رہا تھا، اس کی شوبھا بڑھ رہی تھی، اس کو النکرت کیا جا رہا تھا، تو میں بھی موجود تھا. ہاں یہ صحیح ہے کہ کسی کے من میں یہ شنکا ہو سکتی ہے، یہ دویدھا ہو سکتی ہے کہ یہ بھی کوئی اوسر ہوتا ہے. آج کل ہر چیز کو جانچنے اور پرکھنے کا ایک طریقہ نکل گیا ہے. کوئی کام کیجئے تو اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس پرمپرا کی بنیاد کیا ہے، لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں. اور سب کے دل و دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے. تو سب سے پہلے تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ولی، ہر صوفی سنت اللہ کی دلیل بنتا ہے، نشانی بنتا ہے. نشانی تو آپ سمجھتے ہیں، نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جسے دیکھ کر وہ یاد آ جائے جس کی نشانی ہے. وہ موجود نہیں ہے، وہ سامنے نہیں ہے، اگر موجود بھی ہے تو دیکھنے کی چھمتا نہیں ہے، چھونے کی چھمتا نہیں ہے. ہم اتنی استعداد، اتنی طاقت، اتنی صلاحیت، اتنی ایبیلٹی نہیں رکھتے کہ اس کو دیکھ سکیں. تو کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم دیکھ نہ سکیں اس کی نشانی دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے. ہمارا جی چاہتا ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے کم سے کم اس کی نشانی تو ہوتی، اس کی یادگار تو ہوتی، کوئی چیز ایسی ہوتی جو اس کی یاد دلا دے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ درشن ہے، یہی وہ فلسفی ہے، یہی وہ نسخہ ہے جس کی وجہ سے ہم سب مکہ جاتے ہیں، کعبہ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کہ اللہ کو تو نہیں دیکھ سکے تو مکان کو تو دیکھ لے، اگر مکین کو نہ دیکھا تو مکان کو دیکھ. اور جو مسجد جاتے ہیں وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ مکان والے کو نہ دیکھ سکے تو مکان تک پہنچ جائیں، تاکہ میری نیت، میرا ارادہ، میرا موٹو، میرا مینیفیسٹو دنیا کو سمجھ میں آ جائے کہ مکان وہی جاتا ہے جو مکان والے کو دیکھنا چاہتا ہے. ورنہ کوئی کسی کے مکان میں کیوں جائے گا؟ وہ اسی لیے جاتا ہے کہ مکان والے کو، مکین کو دیکھ سکے. اور یہی کارن ہے کہ جب مکان والے کی نشانی بنا تو مکان کو سشوبھت کیا گیا، کعبے کو نمایاں کیا گیا. کعبے کی تعمیر، کعبے کا نرمان، کعبے کی سنرچنا ایسی رکھی گئی کہ وہ کسی دوسری سنرچنا سے میل نہ کھائے، الگ ہو. پھر اس کے اوپر ایسا کام کیا گیا جو دوسرے مکانوں سے اس کو الگ کر دے. کسی مکان پر غلاف نہیں چلتا، کسی مکان پر کپڑا نہیں ڈالا جاتا. یہ واحد مکان ہے جس پر کپڑا ڈالا جاتا ہے تاکہ دنیا کے تمام مکانوں سے وہ الگ ہو جائے اور دیکھنے والا دیکھ سکے کہ یہ مکان دوسرے مکانوں جیسا نہیں ہے، یہ تو اس کا مکان ہے جو سب کا مکان بناتا ہے. یہ جو کپڑا ڈالتے ہیں اس پر وہ اسی لیے ڈالتے ہیں. اور تب ایک بات سمجھ میں آئی، ایک فلسفہ، ایک فلسفی اور ایک درشن سامنے آیا کہ جب کوئی چیز اللہ سے وابستہ ہو جائے، پروردگار سے، پالنہار سے، جس کا رشتہ، جس کا تعلق، جس کا سمبند پرگاڑھ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، پکا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، اس کو ضرورت پڑتی ہے نمایاں کرنے کی. اس کے لیے آوشکتا ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا نمایاں کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے، ویزیبل کر دیا جائے، پردرشت کر دیا جائے.
تاکہ دنیا اس کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ لکھنے میں مولانا روم نے وشو وکھیات صوفی سنت مولانا روم کہتے ہیں کہ فارسی کے 2 شبد ہیں، فارسی بھاشا کے 2 شبد ہیں، ایک ہے شیر اور دوسرا ہے شیر۔ شیر اور شیر، جو لوگ اردو بھاشا اور اس کی اسکرپٹ، اس کے لکھنے کی پدھتی جانتے ہیں، فارسی بھاشا کے لکھنے کی پدھتی جانتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک طرح لکھا جاتا ہے۔ شیر رے یہی لکھا جائے گا شیر میں بھی اور یہی لکھا جائے گا شیر میں بھی، لیکن ایک طرح لکھے جانے والے دونوں شبدوں میں آسمان زمین سے بھی زیادہ کا انتر ہے۔ شیر جیون چھین لیتا ہے، شیر سے اگر ملاقات ہو گئی تو مار ڈالے گا، جیون چھین لے گا۔ اور شیر کہتے ہیں دودھ، شیر جیون دیتا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، بچنے کی امید نہیں ہے، کیا کھلایا جائے، کیا پلایا جائے، کون سی دوا دی جائے؟ ساری دنیا مل کے کہے گی کہ اس کو دودھ دے، گائے کا دودھ دے، بکری کا دودھ دے، اس کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ دودھ جیون دیتا ہے۔ تو شیر اور شیر لکھا تو ایک طرح جاتا ہے، لیکن دونوں میں اتنا انتر ہے کہ ایک جیون لے لیتا ہے، دوسرا جیون دے دیتا ہے۔ تو یہ ضرورت پڑی کہ جو ولی ہے اس کو عام لوگوں سے، سامانیہ جنتا سے، ہم سے، تم سے تھوڑا الگ کر دیا جائے، تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھ سکے کہ یہ کون ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، شعائر اللہ ہے، شعائر اللہ ہے۔ اور جب کوئی اللہ کی نشانی ہو تو اس کو سنوار دیا جاتا ہے، بنا دیا جاتا ہے، النکرت کر دیا جاتا ہے، تاکہ کسی کو غلطی نہ ہو جائے دیکھنے میں، کسی سے بھول چوک نہ ہو جائے۔ اور اسی لیے یہ حکم نکلا کہ جیسے کعبے پر کپڑا ڈالتے ہیں کہ سارے مکانوں سے الگ ہو جائے، جیسے قرآن پر جزدان چڑھاتے ہیں تاکہ کتابوں کی بھیڑ میں قرآن الگ ہو جائے، اسپشٹ ہو جائے کہ یہ اکیلی کتاب ہے جس پر کپڑا چڑھا ہوا ہے، اس کو اور کتاب نہ سمجھنا، اس کو اور کتاب نہ جان لینا، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے۔ اور اسی لیے یہ ضرورت پڑی کہ ولی کے مزار پر، سنت کے مزار پر، صدق کے مزار پر، کامل کے مزار پر، مرشد کے مزار پر، پیر کے مزار پر چادر ڈال دی جائے، تاکہ وہ دوسرے مزاروں سے الگ ہو جائے، تاکہ لوگ مزار اور مزار میں انتر کرنا سیکھ جائے۔ اور اسی لیے اس بات کی بھی ضرورت پڑی کہ اس کا استھان، اس کا نشان ایسا ہو تاکہ دور تک لوگ سمجھ جائیں کہ کوئی اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے، کوئی اللہ کا دوست لیٹا ہوا ہے، یہاں پر اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے پیچھے 2 فلسفی ہیں، 2 کارن ہیں۔ پہلا کارن یہ ہے کہ انجانے میں، نہیں جانتے ہوئے، انبھگتا میں، انبھگ ہے، نہیں جانتا، اننون ہے، تو انجانے میں اس سے غلطی نہ ہو جائے، وہ پہچان سکے کہ میرے سمکھ، میرے سامنے، میری نگاہوں کے سامنے کون ہے۔ خطرے سے بچانا کبھی کبھی کنویں سے بچایا جاتا ہے، گڈھے سے بچایا جاتا ہے، وہ خطرہ دوسرا ہے، اس خطرے سے بچایا جا سکتا ہے، کنویں میں گر جائے تو نکالا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو جس نے ولی کے لیے نگاہ میلی کی، جس نے ولی کے لیے منہ ٹیڑھا کیا، جس نے ولی کے لیے، اللہ کے دوست کے لیے ذرہ برابر اپنی طبیعت کو میلا کیا، اس کے لیے قرآن کا اعلان ہے۔ اور وہ بھی سن لیجئے قرآن کا اعلان، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
इन्ना अलैका लानती इला यौम الدین, उसके ऊपर क़यामत के तक के लिए मेरी लानत है। ये शैतान के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया। शैतान कौन था कि जो अल्लाह के दोस्त आदम अलैहिस्सलाम के लिए मुंह टेढ़ा कर रहा था, अपना मन मैला कर रहा था, अपनी आंखों को मैला कर रहा था। शैतान का कसूर यही था, गुनाह यही था। शैतान ने अल्लाह को मानने से इनकार नहीं किया। शैतान तो आज भी अल्लाह को मानता है कि वो सबसे बड़ा है, वो सबसे एक है, कोई उसके जैसा नहीं। ये शैतान आज भी मानता है। गलती क्या हो गई कि उसने अल्लाह को तो माना था, अल्लाह के दोस्त को नहीं माना था। अल्लाह ताला ने सजा सुनाई तो सजा ऐसी थी जिससे निकलने की कोई राह नहीं थी। ये गड्ढे में गिरना नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी आपको गड्ढे से बाहर ले आए और आप कहीं बच गए और लोग कहे बचा लिया बचा लिया बचा लिया। वली की शान में गुस्ताखी करना ऐसा पाप है, ऐसा गुनाह है, ऐसा एक्ट है जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं। इसीलिए जरूरी है कि लोगों को सचेत किया जाए, लोगों को अच्छी तरह वाकिफ कराया जाए कि ये वली की बारगाह है। और इसके लिए जरूरी है कि उसकी पहचान ऐसी हो कि देखने वाला अटेंशन, सावधान हो जाए। अब दूसरी फिलॉसफी, एक फिलॉसफी तो ये हुई, दूसरी फिलॉसफी ये है कि ऐसा करने से एक मैसेज जा रहा है, एक सूचना प्रसारित हो रही है, एक बात लोगों को पता चल रही है। वो क्या? ये किसका मकबरा है, ये किसका कलश है, ये किसका गुंबद है, ये किसकी दरगाह है, ये किसकी खानकाह है, ये किसका स्थान है? उसका नहीं जो बहुत दौलतमंद था। दौलतमंदों के मकबरे दो तरह के हैं, या तो मकबरे बने थे गिर गए खंडर हो गए, या फिर राजाओं के मकबरे में लोग खेल और तमाशा कर रहे हैं। कोई खाने की चीज खा रहा है, कोई उसको टहलने का स्थान बना चुका है, सैर करता है, तफरीह करता है, मौज करता है, मस्ती करता है, जूते की ठोकरों पर रखता है और कहता है कल का राजा था। लेकिन यह स्थान इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है ताकि दुनिया को एक मैसेज जाए कि ये एक ऐसे आदमी की दरगाह है जिसने अपना धन, अपना मन, अपना तन सब अल्लाह के बंदों को सुधारने में लगा दिया। पूरी जिंदगी जिसने सच बोला और सच बोलने का निमंत्रण दिया, सच बोलने की तालीम दिया, सच बोलना सिखाया, गुनहगारों को बुलाया, कलेजे से सटाया और कहा कि गुनाह छोड़ने के लिए मैंने तुमको गले से लगाया है, मेरी संगत में बैठो, पाप से निकल जाओ, और निकाल दिया। ये सिखाया कि एक पति पर अपनी पत्नी के लिए क्या कर्तव्य है, ये भी सिखाया कि एक पुत्र का अपने पिता के लिए क्या कर्तव्य है, ये भी सिखाया कि तुम पिता हो, तुम्हारे ऊपर अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए कुछ कर्तव्य है। तुम कहीं रहते हो तो अगल बगल पड़ोस में भी कोई होगा, उसके प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। ये भी सिखाया कि तुम जिस समाज में रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस आबादी में रहते हो, उसके प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। और फिर ये भी सिखाया कि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, सिर्फ बाप नहीं हो, सिर्फ शौहर नहीं हो, सिर्फ पति नहीं हो, सिर्फ पत्नी नहीं हो, सिर्फ कमाने की मशीन नहीं हो, अरे तुम बंदा भी हो, तुम्हारा कोई खुदा भी है, उस रब के प्रति भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है। यानी ये मकबरा लोगों को ये सिखा रहा है कि कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखने वाला, कर्तव्य बोध कराने वाला, कर्तव्यों को सिखाने वाला, आदमी बनाने वाला, इंसान बनाने वाला, संत बनाने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला वो लेटा हुआ है। जरा इसको भी सलाम कर ले तब आगे बढ़े, इसलिए कि अच्छाई का मकबरा है,
नेकी का मकबरा है, भलाई का मकबरा है। ये तो हुई कुछ उसूली बात। लेकिन हम लोग चूंकि पढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए हमें मालूम है कि पढ़ने वाले चाहे पहले क्लास के हो या स्नातकोत्तर और मास्टर डिग्री के हो, सबको उदाहरण चाहिए। बिना उदाहरण के परिभाषा परिपक्व नहीं होती, मुकम्मल नहीं होती। वो तो उदाहरण खोजे और कहेगा उसूल तो आप बता दिया, जरा उदाहरण भी दीजिए, तो उदाहरण भी सुन लीजिए। बुजुर्गों, दोस्तों और एक उदाहरण तो मैंने मक्के का और काबे का आपको दे दिया। अब अल्लाह ताला कहता है वत्तखज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, कुरान की एक पंक्ति, कुरान की एक आयत। अल्लाह ताला क्या कह रहा और किससे कह रहा? अपने नबी से कह रहा। कौन नबी? वो आखिरी नबी, वो नबियों के सरदार, वो नबी जिसे अल्लाह ने सारे जहान के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए, सारे संसार के लिए रहमत बनाकर, दया बनाकर, कृपा बनाकर, कृपालु बनाकर, दयालु बनाकर इस संसार में भेजा, जिसका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनसे क्या कहा? कुरान कहता है वत्तखज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ए मेरे नबी, जब तुमको नमाज पढ़नी हो, जब तुमको अपने रब को याद करना हो, जब तुमको इबादत करनी हो, अपने आप को अल्लाह के आगे पेश करना हो, तो क्या करो? मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक खलील है। खलील अरबी भाषा में दोस्त को कहते हैं, प्रिय को कहते हैं, पसंदीदा को कहते हैं, जिससे दोस्ती हो जाए, जिससे प्रगाढ़ दोस्ती हो जाए, वो खलील है। तो क्या करो? जब नमाज पढ़ने का जी चाहे तो जो इब्राहीम के नमाज पढ़ने की जगह है, उसी जगह पर तुम भी नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। बात समझ में नहीं आई? मुझे इबादत करनी है, मुझे नमाज पढ़नी है, इस सारा संसार तो अल्लाह ही का है और सारी दिशाएं भी अल्लाह की है। अगर पश्चिम अल्लाह का है तो पूरब किसका है? उत्तर किसका है? दक्षिण किसका है? अगर मक्का अल्लाह का है तो दुनिया किसका है? सब तो अल्लाह का है। तो ये क्यों कहा कि अगर नमाज पढ़नी हो तो उसी कारपेट पर, उसी स्थान पर, उसी जगह पर तुम भी नमाज पढ़ना जहां मेरे दोस्त का पैर रखाया है, वहीं तुम्हारी नमाज भी कबूल होगी। इससे पता चला कि अल्लाह खुद भी चाहता है निशानियों को बचाना, निशानियों को सलामत रखना। और ना अल्लाह ताला कहता दिल लगा के जहां से नमाज पढ़ोगे मेरे ही लिए होगी। हाँ, वो भी सही है, लेकिन सबसे सही तो यही है कि नमाज पढ़नी हो तो अगर प्रिय बनना है तो किसी प्रिय को ढूंढो और उस प्रिय की जगह को तुम भी प्रिय कर लो, तुम भी प्रिय हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान कह रहा। अब एक मिसाल और सुनिए। आप कहेंगे ये सब तो नमाज पढ़ने की मिसाल आपने दे दिया, अल्लाह की मिसाल दे दिया, अल्लाह के घर की मिसाल दे दिया, मकबरे की मिसाल दीजिए तब ना। ये तो मकबरा बन रहा, ये तो दरगाह बन रही है, यहाँ तो मजार है, यहाँ तो मकबरा है। इसकी मिसाल दीजिए जी। अब इसकी मिसाल भी सुनिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि दुनिया के नबियों के सरदार, सारे जहान के रसूलों के सरदार, नबी आखिर ज़मान सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो एक मसला उठा, एक प्रश्न पैदा हुआ कि आपको कहाँ पर दफन किया जाए, आपका मजार कहाँ बने, आपकी दरगाह कहाँ बने। अलग अलग राय थी। किसी का कहना था कि बड़ी ऊंची जगह पर,
کسی کا کہنا تھا کہ مکے میں، کسی کا کہنا تھا کہ بیت المقدس، الگ الگ رائے تھے، اور اس میں ایک رائے نکل کے آئے کہ نبی کا اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر نبی کی روح پرواز کرتی ہے، جہاں پر وصال ہوتا ہے، وہی جگہ اس کے لیے مناسب ہے۔ چنانچہ آپ کا وصال اپنے حجرے میں ہوا تھا، اسی لیے حجرے میں ہی آپ کی قبر مبارک بنی، اسی کمرے میں جس کمرے میں آپ رہ کر لوگوں کو بھلائی کی راہ دکھاتے تھے، جس جگہ پر بیٹھتے تھے، جس جگہ پر لیٹتے تھے، وہی جگہ آپ کے قبر کے لیے منتخب کی ہو گئی بات۔ یعنی نبی کا مقبرہ بنا کہاں؟ کمرے کے اندر۔ اگر کمرے میں مزار کا ہونا کسی کے لیے پرشن واچک چنہ ہے تو کمرہ بنانا غلط، تو کمرے کے اندر مزار بنانا کیسے صحیح ہو جائے؟ کمرے کے اندر مزار بنا ہے نا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے دو خلیفہ، دو اترادھیکاری، وہ بھی ایک کے بعد دوسرے آپ کے قریب میں، آپ کے سمیپ میں، ان کی بھی درگاہ بنی، ان کا بھی مزار بنا، ان کی بھی قبر بنی۔ اب یاد رکھیے کہ سیدنا عمر کے دور میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر نے سرکار دو عالم کے روضے کی تعمیر نو کرائی، پھر سے تعمیر کرایا۔ اس میں جو پیڑوں کا تنا استعمال ہوا تھا، آپ جانتے ہیں کہ جو کمرے بنتے تھے مدینے میں 1500 سال پہلے، وہ کیسے بنتے تھے؟ پیڑ کا تنا گاڑ کے، پیڑ کے پتے اس میں لگا دیے جاتے تھے، کھجور کے پتے، اور اس پر مٹی لباڑ دی جاتی تھی، مٹی لگا دی جاتی تھی، دیوار بن جاتی تھی، اوٹ بن جاتی تھی، چھت میں کھجور کی بلی دے دی جاتی تھی اور کھجور کے پتے رکھ کر مٹی لگا دی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے اپنے نبی کے مقبرے کی تعمیر نو کرائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ مقبرے کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ پھر جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بہت دور سے قیمتی لکڑی منگوائی، اپنے زمانے کی سب سے قیمتی لکڑی، بہمول لکڑی، اور وہ منگوا کے مقبرے کی تعمیر میں استعمال کیا، نئی لکڑیاں لگوائی۔ ایک مثال اور دے دیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو نہایت نامور خلیفہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں مقبرے کا پنرنرمان کیا، نو نرمان کیا، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ نہایت عمدہ بنایا۔ اگر یہ سب بنانا صحیح، نہایت سنگت، شریعت کے مطابق نہ ہوتا تو یہ بڑے بڑے صحابہ، خلفاء، علماء یہ کام کیسے کرتے؟ اس لیے مقبروں کی تعمیر، میں نے پہلے بتا دیا کہ تعمیر کا مقصد کیا ہے، تعمیر کی نیت کیا ہے، تعمیر کے پیچھے حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے۔ اب یہ پتہ چلا کہ اصول بھی موجود، مثال بھی موجود، اصول اور مثال دونوں موجود۔ آج جس شخصیت کے مقبرے کے اوپر کلش کے نصب کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم میں سے اکثر نے ان کی زیارت کیا ہے، ان کو دیکھا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان کی سنگت میں بیٹھے ہیں، ان کا چرن اسپرش کیا ہے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے، ان کے پیروں کو چوما ہے، ان کی قدم بوسی کی ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، اور جس کو سب نے دیکھا ہو، بھلا اس کے آگے کون گواہی دے؟ ہر آدمی کا من اور ہر آدمی کا دل اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ کہاں گئے، ان کے جیسا کھوج کے کہاں سے لائے۔ وہ ایک ایسی ذات، ظاہری طور پر ان کی لمبائی اللہ نے اتنی رکھی تھی کہ وہ 6.5 فیٹ کے تھے، کہیں بھی کھڑے ہو جاتے، بیٹھ جاتے تو بیٹھنے والوں میں بلند ہوتے،
کھڑے ہو جاتے تو کھڑے ہونے والے کو بلند، جس کو بلندی دینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بلندی کے کچھ ساتھ بھی دے دیتا، ایسا بلند جدھر سے دیکھیے ادھر سے نظر آ جائے۔ وہ تو چلتے پھرتے گنبد تھے کہ جدھر سے گزر جائے گنبد نظر آ رہا، وہ تاج والا گنبد، تاج دیکھ کے پتہ چل جائے کہ ارے اتنا اونچا بھی تاج ہو سکتا، ضرور عبدالرزاق شاہ صاحب ہو۔ اب ایک دوسری بات، پیر تو دنیا میں بہت ہو گئے، اور پیر کی اصلی معنی ایک تو وہ معنی ہے جو شبد کوش میں ملے گا، ڈکشنری کھولیے، لیکسیکون کھولیے، شبد کوش میں آپ کو ملے گا پیر مانے بوڑھا، پیر کے مانے بوڑھا، جس کی عمر زیادہ ہو، جس کی آیو زیادہ ہو، اور جس کی آیو زیادہ ہوتی ہے اس کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ دنیا کو زیادہ دیکھے ہوتا ہے، وہ پریپکو ہوتا ہے، دور درشی ہوتا ہے، جس چیز کو آپ ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے وہ آپ سے زیادہ آیو والا اس کو سمجھتا بھی ہے، برتنا جانتا بھی ہے، اس کے سکاراتمک پہلو اور نکاراتمک پہلو دونوں پر اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو شبد کوش کا ارتھ ہے، پیر کے اصلی معنی ہوتے ہیں راستہ دکھانے والا، مارگ دکھانے والا، مارگ درشک۔ اب مرید کس کو کہتے ہیں؟ مرید اس کو کہتے ہیں جو راستہ چلنے کے لیے، راستہ بھٹکنے کے ڈر سے کسی مارگ درشک کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے نا۔ مرید کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سوئم مارگ کے چلنے میں کٹھنائی ہو، ڈر لگتا ہو کہ راستہ بڑا گڑبڑ ہے، خطرناک ہے، اور میں وہ ویژن، وہ بینائی دیکھنے کی وہ چھمتا نہیں رکھتا ہوں کہ جو چیز نظر آئے اور جو چیز نظر نہ آئے سب کو دیکھ سکوں، اس لیے ہمیں کوئی مارگدرشک چاہیے، اور مارگدرشک بھی کیسا جو پروفیشنل نہ ہو، جو پیار سے مارگ دکھائے، جو محبت سے مارگ دکھائے، ایسا مارگدرشک جو انگلی پکڑا دے، انگلی پکڑا کے کہے آؤ میرے ساتھ ساتھ، گھبرانا مت، ہم ہر لمحہ ساتھ ہیں، جہاں میرا قدم پڑے وہیں تم بھی قدم رکھنا، جہاں ہم آگے بڑھے تم بھی بڑھنا، جہاں رک جائے تم بھی رکنا، جہاں بیٹھ جائے تم بھی بیٹھنا، جہاں کھڑے ہو جائے وہاں تم بھی کھڑے ہو۔ مارگ درشک کو کہتے ہیں۔ اچھا تو مارگ درشک ہوتا ہے پیر؟ تب تو ایک معنی یہ بھی ہوا کہ جو پیر ہوگا وہی گرو بھی ہوگا، اس لیے کہ جب مارگ پر چلائے گا تو مارگ کی آوشکتائیں بھی بتائے گا کہ مارگ پر چلنے کی آوشکتا کیا ہے، ضرورت کیا ہے، حاجت کیا ہے، اور مارگ کی کیا ضرورت ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے وہ یہ بتائے گا کہ یہ مارگ ایسا ہے جہاں تیزی سے نہ گزرا جائے تو سامان چھنا جائے، اس لیے تیزی سے گزر جاؤ، اور یہ مارگ ایسا ہے جہاں پر ٹھہر کے گزرو۔ تو پتہ چلا کہ پیر گرو بھی ہوتا ہے، شکشک بھی ہوتا ہے نا۔ آج ہم لوگ ایک ایسے گرو کے چرن میں بیٹھے ہیں جو صرف پیر نہیں تھا، باضابطہ گرو تھا، گروور تھا، گروؤں کا گرو تھا، جس میں گروتا پائی جاتی تھی، ایک ایسا آکرشن تھا ہے نا، ایسا آکرشن تھا کہ لوگ کھچائے چلے آتے تھے، ایسا گروتواکرشن تھا کہ جو ملا وہ پریکرما کرنے لگا، گھومنے لگا، طواف کرنے لگا، طواف میں مشغول ہو گیا، جیسے کہ کسی سے ٹوٹا ہوا کوئی حصہ ہو، جو حصہ کسی سے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے اور جس سے ٹوٹتا ہے اس کے اندر گروتواکرشن ہوتا ہے تو وہ حصہ دور نہیں جا پاتا، وہ دور تو ہوتا ہے لیکن پریکرما کرنے لگا۔ یہ پورا آکاش گنگا جو ہماری ہے وہ اس کا ادھارن ہے کہ سورج سے ٹوٹ کے جتنے گرہ نکلے سب کہاں گئے؟ کہیں نہیں گئے، وہ گھوم رہے ہیں،
परिक्रमा कर रहे हैं, सबका अपना अपना मार्ग है। उसी तरह पीर भी गुरुवर होता है और उसके जितने मुरीद होते हैं वो सब उसी से टूटे हुए होते हैं और उसी की परिक्रमा करने में मशगूल होते हैं। और ये परिक्रमा इसलिए होती है ताकि वहां तक पहुंच जाए जो असल ध्येय है, असल मकसद है, असल मुराद है। सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ अलैहि रहमा व रिज़वान ऐसे गुरु थे जिन्होंने इस मोहब्बत, प्यार, स्नेह और इस प्रकार से लोगों को अपने साथ जोड़ा कि मैं कह सकता हूं कि पीर की एक मिसाल ये भी है कि पीर ऐसा गुरु होता है जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करता है। पीर के पास आयु देख के एडमिशन नहीं होता। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाना पड़ेगा, कब पैदा हुए थे। और गड़बड़ मची है आजकल कि आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए और कहिए कि मैंने आईए 2019 में किया था, अब मेरा मन बीए करने का है, तो कॉलेज कहेगा अच्छा तो 2 बरस तक आप कहाँ थे, ये 2 वर्ष आप क्या करते रहे, जाके एफिडेविट लाइए कि 2 बरस तक हम कहाँ थे, बीमार थे, परेशान थे, कहाँ थे। ये 2 बरस का जो गैप है इसको फुलफिल कीजिए तब एडमिशन होगा। पीर का जो विश्वविद्यालय होता है, मुर्शिद का, गुरु का, वहाँ आयु नहीं पूछी जाती, क्षमता भी नहीं पूछी जाती, आप विश्वास कीजिए जाति भी नहीं पूछी जाती और आप विश्वास कीजिए धर्म भी नहीं पूछा जाता। पीर एक ऐसा ओपन यूनिवर्सिटी अपने साथ लेके चलता है जिसमें दाखिल होने के लिए, प्रवेश करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आयु प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, धर्म के प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब इसको जानिए और बात को खत्म करने की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। बात को लंबी नहीं करना है, इसलिए कि जब किसी ने असल चीज का दर्शन किया हो तो दर्शन करने वाले के आगे बखान क्या, वो तो खुद अपने जानता है कि कैसा देखा है। इसलिए मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक चीज बताता हूं। ये राजस्थान की धरती है और कहने को तो ये राजाओं का स्थान है, लेकिन राजा का राजपाट तो राजा ही तक है। राजा गया अब दूसरा राजा आ गया और राजाओं को अपनी राजनैतिक प्रकाष्ठा के लिए जिसकी गर्दन काटनी पड़े काट डालना है, सबने काटी है। जो राजनीति करेगा उसको राजनीति के तकाजों को पूरा करना पड़ेगा। आपको मालूम होगा कि अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसने 99 भाई की जान ली थी, 99 भाइयों की हत्या की थी, तब वो सम्राट बना था। सम्राट बनने के लिए राजनीतिक प्रकाष्ठा पर पहुंचने के लिए कैसे कैसे कृत्य से गुजरना पड़ता। लेकिन एक दौर वो भी आया जब अशोक भी चला गया और दूसरा आ गया, अशोक का राजपाट खो गया। और मेरे ख्याल में तो राजस्थान ऐसे राजा की जमीन है कि जिसको कभी अस्त नहीं है, कभी पराजय नहीं है, और उस राजा का नाम है गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं बताता हूँ कारण कि गरीब नवाज राजा क्यों है। बहुत से लोग नहीं जानते, कहेंगे मुसलमान लोग राजा कह लेते हैं, सूफी लोग राजा कह लेते हैं, मुसलमानों में भी बहुत से लोग हैं तो कहेंगे ख्वाजा साहब। सूफी कहेगा हाँ गरीब नवाज राजा है। मैं आपको आज कारण बताता हूं कि राजा कैसे है। देखिए, राजा जब भी हुआ है तो वो किसी काल का हुआ है, किसी जात का हुआ है, किसी स्थान का हुआ है, इसलिए कि वो उसी काल की बात करता है। वो कालबद्ध होता है, वो जातिबद्ध होता है,
وہ स्थान बंद होता है। ख्वाजा साहब कैसे राजा है, जब वो समझ में आ जाएगा तो उस राजा का ये उत्तराधिकारी जिसका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक है वो भी समझ में आ जाएगा। कहते हैं ख्वाजा काल, जात, धर्म और स्थान इन चारों से ऊपर उठ के राजा है। कैसे, ये जान लीजिए और बात तमाम की जाए। एक बार गरीब नवाज से किसी ने पूछा था कि या गरीब नवाज, ऐ ख्वाजा, ऐ ख्वाजाओं के ख्वाजा, आप अल्लाह के दोस्त हो, अल्लाह के वली हो, अल्लाह के स्वीकार, अल्लाह ने आपको स्वीकार किया है, प्यारे हो अल्लाह को। ये तो बताओ कि कोई अल्लाह का प्यारा कैसे बनता है? अल्लाह का प्यारा, दुलारा, प्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? थोड़ी देर के लिए जरा अपना मुहासबा कीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि अल्लाह का दोस्त बनने के लिए क्या करना है, मेरे जैसा मुल्ला बन जाए तब तो वो आपसे कहेगा कि टोपी पहले पहनो, उसका दाढ़ी रखो, उसके बाद ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा वाला गमछा रखो, और नहीं रखोगे तो कैसे होगे तुम? इधर मुंह करो, इधर मुंह ना करो, उधर पीठ करो, इधर पीठ ना करो। क्या तरीका होगा, क्या विधान होगा कि कोई अल्लाह का वली और दोस्त हो जाए? ये बड़ा अहम प्रश्न है, और किसके मन में ये विचार नहीं है कि अल्लाह का प्रिय हो जाए? और नहीं है तो आज से विचार करो। मन में तमन्ना होती है कि थानेदार हमको चाहे, मन में तमन्ना होती है कि डीएम हमको पहचाने, मन में तमन्ना होती है कि मंत्री जी हमको पहचानते, मन में तमन्ना होती है कि मुखिया जी हमसे कहते, अरे कहाँ थे भाई, तुम्हीं को तो खोज रहे थे, आओ बैठो। ये दिन रात की हमारी आकांक्षाएं हैं, इन आकांक्षाओं को हम पोसते हैं, बड़ा करते हैं, बलवान बनाते हैं, और उसी की हिफाजत में, उसी को प्राप्त करने में दिन रात लगे रहते हैं। भले बताओ तो इन सब तमन्नाओं से वो तमन्ना अच्छी कि अल्लाह तुमको पहचाने, अल्लाह तुमको माने, अल्लाह तुमको चाहे, जिसने सारे संसार को पैदा किया है, सबका मालिक, सबका पैदा करने वाला, वो अगर तुमको चाहे, इससे बढ़ के और क्या होगा? ख्वाजा साहब से पूछा गया कि हम क्या करें कि हमारा भगवान, हमारा ईश्वर हमको चाहे और माने? ख्वाजा साहब ने कहा उसके लिए 3 उदाहरण देता हूं। पूछा गया वो कौन 3 उदाहरण? गरीब नवाज ने कहा देखो, जो इन 3 गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जिसके अंदर ये 3 सिफत, 3 खूबी पैदा हो जाती है, वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है। कहा वो कौन सी 3 खूबी है? कहा पहली खूबी ये कि अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, सूरज, आफताब, फारसी में सूरज को आफताब कहते हैं, और अरबी में शम्स कहते हैं, शम्स व शम्स दुहाहा। तब ये जो सूरज है इसको अल्लाह ने बनाया है। कभी तुमने गौर किया, विचार किया, मंथन किया कि सूरज को अल्लाह ने क्या सिखाया? क्या अल्लाह ने उससे ये कहा देखो देखो देखो, जो कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह उसी को रोशनी देना, और जो कलमा ना पढ़े उसके लिए तुम काले हो जाना। जो आस्तिक हो उसी को प्रकाश देना, जो नास्तिक हो उसको प्रकाश न देना। क्या ऐसा कहा? तो पूछने वाले ने कहा नहीं नहीं, सूरज तो सबको प्रकाश देता। कहा जो सूरज की तरह प्रकाशमान हो जाए कि प्रकाश देने में भेदभाव न करे, उसका काम है रोशनी देना, उसका काम है धूप देना, उसका काम है गर्मी देना, वो सबको दे रहा है, चाहे तुम खुदा को मानो या ना मानो।
کہا جس کے اندر پہلا گن یہ پیدا ہو جائے وہ اللہ کا دوست بننے کی طرف بڑھ گیا۔ کہا دوسرا لچھن یہ ہے کہ اللہ نے ندی بہائی ہے، ندی بہ رہی ہے، گنگا ندی ہے، یمنا ندی ہے، ستلج ہے، گنگا کی دھارا بہ رہی ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گنگا میں کسی ناستک نے ہاتھ ڈالا اور گنگا نے اپنا پانی ہٹا لیا ہو۔ ہٹ تو تو ناستک ہے، تو خدا کو مانتا نہیں، تو اللہ کو مانتا نہیں، تجھے کیسے پانی دے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ تو جس کے اندر ندی کا گن پیدا ہو جائے کہ وہ سب کے لیے پانی دینے والی، پیاس بجھانے والی، اس کو پوتر بنانے والی، اس کو جل ارپن کرنے والی بن جائے، جس کا وجود گنگا کی طرح، ندی کی طرح، پانی کی دھارا کی طرح ہو جائے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور تیسری بات غریب نواز نے بتائی، جس کے اندر دھرتی کا گن پیدا ہو جائے، دھرتی جس پر آپ بھی بیٹھے اور ہم بھی بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں آج صبح سے کتنی بار ہم نے بات کیا ہوگا، کتنا گناہ ہم سے ہوا ہے اس زندگی۔ اس زمین نے کبھی اس بنیاد پر ہمیں عہدے کو نہیں گرایا کہہ رہے تیرے تو چلنے کا ادھیکار ہی نہیں ہے، تو پاپی ہے۔ زمین سب کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، سب کو سہارا دے رہی ہے، سب دوڑ رہے ہیں، سب دندنا رہے ہیں، اچھا بھی برا بھی، آستک بھی ناستک بھی، ہندو بھی مسلمان بھی، سکھ بھی عیسائی بھی، صوفی کو نکالنے والا بھی، سب دوڑ رہے ہیں دھرتی پر۔ خواجہ کہتے ہیں جس کے اندر یہ 3 لچھن پیدا ہو گیا وہ اللہ کا ولی ہے، اور جس نے یہ لچھن سکھایا وہی ایسا راجہ ہے جو ہمیشہ کا راجہ ہے اور سب کا راجہ ہے۔ تب صوفی کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو سن کر بات ختم۔ تو صوفی اسے کہتے ہیں جو اپنے اندر، صوفی اسے کہتے ہیں جو اپنے اندر اللہ کا گن پیدا کرے۔ اللہ کا کیا گن ہے، اللہ کا کیا کیریکٹر ہے، اللہ کا کیا کنڈکٹ ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو۔ اللہ کی قدرت سب کے لیے ہے، اس نے سب کو بنایا سنوارا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم ہندو ہو گئے، تم مسلمان ہو گئے تو تم کو بانٹنے کا ادھیکار ہے؟ ارے جس نے پیدا کیا اس نے تو بانٹا ہی نہیں، اس کا تو ہر چیز اس کی سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، پھر تم بانٹنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ ہے صوفی بات، اس کا نام ہے صوفی درشن، اس کا نام ہے صوفی فلسفی۔ یہ صوفی فلسفی ہے جو کسی بنیاد پر 2 آدمی کے بیچ میں بٹوارا نہیں کرتا، اور یہی اصلی اسلام بھی ہے، یہی اصلی دھرم بھی ہے، یہی اصلی معاملہ بھی ہے۔ نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس سے پہلے یہ جانیے کہ اللہ نے خود اپنے بارے میں کیا کہا۔ ایک جگہ میں قرآن میں ایک جگہ 6666 آیتیں ہیں، پنکتیاں ہیں، ورسز ہیں قرآن میں۔ کتنے ہیں؟ 6666۔ اس میں ایک جگہ بھی اللہ نے اپنے لیے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کا خدا ہوں، رب المسلمین، مسلمانوں کا رب ہوں، نہیں کہا۔ اور سب سے پہلے جہاں سے قرآن اسٹارٹ ہو رہا، قرآن کا آرمب ہو رہا، ابتدا ہو رہی ہے قرآن کی، اس کی پہلی پنکتی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف، ساری استوتی، سارا حمد کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے ہے جو سارے برہمانڈ کا پالنہار ہے، سارے برہمانڈ۔ رب العالمین، عالم عربی بھاشا کا شبد ہے جس کا سیدھا انواد سنسار ہوتا ہے۔
لیکن یہاں عالم کا بہووچن لایا ہے، رب العالمین، سارے سنسار کا، جیسا جیسا سنسار ہے۔ آج کل بہت بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ایلین نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں بدھ پر جیون ہے کہ نہیں، بدھ گرہ پر، منگل پر ہے کہ نہیں ہے، برہسپتی پر ہے کہ نہیں ہے، کہیں اور جیون ہے کہ نہیں، تلاش جاری ہے، شوध جاری ہے۔ جہاں جہاں بھی جیون ہے سب کا پالنہار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب وہ سب کا پالنہار ہے تو تم کون ہوتے ہو اس سے پالنہار چھیننے والے؟ اب تو سوال ہوا کہ یہ تو اللہ ہے، اب ذرا نبی کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو سارے سنسار کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، دیا بنا کے بھیجا ہے، کرپا بنا کے بھیجا ہے، کرونا بنا کے بھیجا ہے۔ نبی کا ایک کریکٹر بہت ہے، میں صرف ایک کریکٹر آپ دکھاتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ششیہ بھی بیٹھے ہوئے، سامنے سے ایک جنازہ گزرا، ڈیڈ باڈی، میت گزری، ایک ڈیڈ باڈی گزری۔ جیسے ہی پیغمبر نے دیکھا کہ ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، کھڑے ہو گئے۔ ششیوں نے دیکھا کہ پیغمبر کھڑے ہو گئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، لیکن ششیوں نے مڑ مڑ کے دیکھا کس کی ڈیڈ باڈی ہے، کون ہے، کس کا جنازہ جا رہا، کس کی میت جا رہی، ارتھی کس کی ہے۔ آج کل بہت دیکھتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، کس کی ہے۔ کبھی کبھی پارٹی بیس ہے، کانگریس تھا، کانگریسی تھا، بی جے پی کا تھا، ہے نا، اپوزیشن کا تھا، کالا والا تھا، گورا والا تھا، ہندو تھا، مسلمان تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا۔ جو لوگ پیغمبر کرتے ہیں وہ پیغمبر سے کتنا سیکھتے ہیں اس کا اندازہ لگائیں۔ پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو، ششیوں نے مڑ کے دیکھا، کہہ رہے یہ تو ڈیڈ باڈی یہودی کی ہے، جیوز کی ہے۔ جیوز، صرف جیوز مت سمجھیے گا، اس وقت پیغمبر کا سب سے زیادہ دشمنی کا معاملہ جیوز سے تھا۔ جیوز دن رات تنگ کرتے تھے، جیوز دن رات پریشان کرتے تھے۔ وہ جیوز، یہودی، پیغمبر کو ششیوں نے کہا حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہودی کی ڈیڈ باڈی ہے، جیوز ہے، یہ ارتھی یہودی کی ہے۔ کان کھول کے سنیے آپ کے پیغمبر نے کیا کہا۔ پیغمبر بیٹھ نہیں گئے کہ اچھا غلطی سے کھڑے ہو گئے تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ جیوز ہے۔ پیغمبر کا جواب سنیے اور صوفی بات کو سمجھیے، عبدالرزاق علیہ الرحمہ کی شخصیت کو سمجھیے۔ پیغمبر نے کہا کیا ہوا، یہودی ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے، انسان تو ہے، ہیومن بینگ تو ہے، ارے مانو جاتی کا ہے، مانو تو ہے۔ یہ اتنا بڑا ریمارکیبل، اہمیت والا، دھیان دینے یوگی جملہ ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ بات منہ سے بھی آ گئی اور شریر سے بھی ایکشن آ گیا، کھڑے ہو گئے اور بول بھی دیا۔ جب دونوں باتیں اکٹھی ہو گئی تو پتہ چلا کہ کرنی اور کتھنی دونوں موجود ہے، کتھن بھی موجود ہے، کرم بھی موجود ہے۔ کھڑے بھی ہو گئے اور کہا کہ انسان تو ہے۔ اسی کا نام صوفی واد ہے۔ صوفی انسانیت دیکھتا ہے، باہر کا آورن نہیں دیکھتا۔ صوفی دل دیکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بھی دل دیکھتا ہے۔ اللہ کیا دیکھتا؟ دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، اور نیت کہتے ہی ہے دل کے ارادے۔ بات ختم کرتے ہوئے میں پھر ایک بار صوفی عبدالرزاق کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا کہ وہ کافی لمبے تھے، دور سے نظر آ جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے، لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو آدمی کو بڑی چیز دیکھ کے دہشت ہوتی ہے۔ ہمالیہ پہاڑ کے نیچے پہنچ جائے تو کیسا لگتا ہے؟ ارے باپ، ایسا وشال،
سمندر کے کنارے پہنچ جائے آدمی تو لگتا ہے کہ ہم تو تنکے سے بھی زیادہ بے بس ہے نا. یہ عبدالرزاق کا کمال تھا کہ جب کوئی عبدالرزاق کے قریب آتا یا عبدالرزاق اس کے قریب آتے تو ایسے میٹھے بول سننے کو ملتے, ایسی مٹھاس, ایسا اپناپن, ایسی نکٹتا, ایسی مہربانی, جیسے کہ عبدالرزاق اسی کے لیے پیدا ہوئے ہو جس سے بات کر رہے ہیں. یہ تھا عبدالرزاق کا وہ کریکٹر, وہ کردار جو ایک ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہے, مرشد کے لیے بھی ضروری ہے. ہاں لیکن مرشد کے ساتھ ایک بات یہ ہے, مرشد ہو یا ٹیچر, اس کے اندر دو گن ہونا چاہیے. جانتے وہ کون سا دو گن؟ یا بہت سے ٹیچر لوگ بیٹھے وہ جانتے ہیں. میں تو ایک تچھ چھاتر ہوں, ایک معمولی سا طالب علم ہوں, اس لیے میں آپ سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ ٹیچر اور مرشد کے اندر دو طرح کا گن ہونا چاہیے. ایک گن جو آپ ٹین کے نیچے دیکھ رہے ہو, اور دوسرا گن جہاں چھایا نہیں ہے وہاں دیکھ رہے ہیں. پھل کو پکنے کے لیے گرمی بھی چاہیے اور چھایا بھی چاہیے. اگر صرف گرمی ہو جائے تو پھل بیچارہ برباد ہو جائے. آپ کہیے گا فصل خراب ہو گئی, کاہے؟ بادل آیا ہی نہیں, تھوڑی سی چھایا ہوئی نہیں. بڑا بیلنس اور سنتولن چاہیے, پیار کا بھی اور تھوڑا سا نمکین بھی, تھوڑا سا غصہ بھی. عبدالرزاق بہت بیلنس ویکتتو کے آدمی تھے. ان کے یہاں پیار ایسا تھا کہ ان کا غصہ اس میں دب جاتا تھا, لیکن آپ غصہ کرتے تھے. اس غصے کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ کیسے ایک مرید کو کامیاب کرنے کے لیے غصہ کیا. ٹیچر بیچارہ تو اسکول میں حاضری لیتا ہے. عبدالرزاق وہ ٹیچر تھے, وہ مرشد تھے کہ جو لڑکا نہیں آیا اس کے گھر پر پہنچ گئے, گھر پر پہنچ گئے. کہا تو کہاں تھا؟ اب گھر ہی پر بیٹھ کے آلتی پالتی مار کے, اب تو کہاں جائے؟ جب تیرا انرولمنٹ میرے ساتھ ہو گیا ہے تب تو تیرے کو بنانا میرا ہی تھے. تو بھاگ کے جائے گا, تو آیا کیوں نہیں؟ اب تو نہیں آیا تو کیا ہوا؟ میں کنواں ہوں کہ پیاسا چل کے کنویں کے پاس جائے گا؟ ارے میں تو وہ دھارا ہوں کہ خود پیاسے کو کھود رہا ہوں. جہاں جہاں پیاسا ملے گا وہاں میری دھارا جائے گا. یہ عبدالرزاق. ایک بات اور سنا دوں, عام طور پر سامانیہ روپ سے پیر مرید پر آدھارت ہوتا جا رہا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. پیر پر مرید کو آدھارت ہونا چاہیے. پیر کو سواولمبی ہونا چاہیے. پیر کو مریدوں پر آشرت نہیں ہونا چاہیے. ہاں مرید کو پیر پر آشرت ہونا چاہیے, لیکن زمانہ ذرا بدل رہا ہے. پیر مریدوں پر آشرت ہوتے جا رہے ہیں. عبدالرزاق اس پیر کا نام تھا جو کبھی مریدوں پر آشرت نہیں ہوا. وہ مریدوں کے کام آتا تھا, وہ مریدوں کو راستہ دکھاتا تھا, وہ مریدوں کی پیٹھ تھپتھپاتا تھا, وہ مریدوں کے آگے چلتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ عبدالرزاق ایک تو پیر کا راستہ کاٹے بھرا, اور اس پر سے پیر اگر سرکار کا اتردائی ذمہ دار بھی ہو, آفیسر بھی ہو. آپ جوائنٹ ڈائریکٹر ہوئے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوئے, آسان بات نہیں ہے. ممکن ہے کہ کوئی آپ کو کبھی کبھی کہہ دے پیر ہو کے نوکری کرتے تھے. یہ بھی آج کل لوگ بولنے لگے ہیں, بولتے ہیں لوگ, ایک سے ایک لوگ پیر ہو کے نوکری کرتے تھے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پیر کے کئی پرکار ہوتے ہیں. انہوں نے ایک ہی طرح کا پیر دیکھا ہے, اسی لیے ان کو معلوم نہیں ہے کہ پیر کے اور پرکار بھی ہوتے ہیں. امیر خسرو سے بڑا صوفی کوئی ہو سکتا ہے؟ امیر خسرو جن کا کلام سن کے 700 برس سے صوفی بن رہا. صوفی واد کی وہ مدھر دھارائیں جس کے کلام سے نکلتی اور پنپتی اور بہتی ہے, اس کا نام خسرو ہے.
خسرو کس کے مرید تھے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کے۔ آفیسر کس کے تھے؟ راجا کے۔ اپنے وقت کے راجاؤں، ایک دو راجا نہیں، ایک اتہاسکار کے انوسار 5 یا 7 راجاؤں کا زمانہ انہوں نے دیکھا، اور ہر راجا کے آفیسر ہیں، راجا کے انڈر میں کام کیا۔ خلجی ونش میں، تغلق ونش میں خسرو راجا کے آفیسر رہے۔ اگر آفیسر بننا غلط ہوتا تو نظام الدین اولیاء کہہ دیتے خسرو پہلے ریزگنیشن کرو تب میری خانقاہ میں آنا، ریزائن کرو، تیاگ پتر دو تب میرے پاس آؤ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کبھی منع نہیں کیا۔ خسرو ایک طرف نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، دوسری طرف راجا کے آفیسر تھے۔ یہ ایک ہی مثال نہیں ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کو جس نے جمع کیا اس کا نام حسن اولا سجزی ہے، حسن اولا سجزی، اور جس کتاب کو انہوں نے جمع کیا اس کا نام ہے فوائد الفوائد۔ نظام الدین اولیاء کی روزانہ کی مجلسوں کی وہ کمنٹری ہے، رننگ کمنٹری، دنیا کی لاجواب کتاب ہے۔ کبھی من ہو آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے۔ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں روز کیا ہوتا تھا یہ حسن اولا لکھتے تھے۔ آج حاضر ہوئے، حضرت نے یہ فرمایا، کسی نے یہ پرشن پوچھا، حضرت نے یہ جواب دیا، اس کا نام فوائد الفوائد ہے۔ اور فوائد الفوائد نامی کتاب کا سنکلن کرنے والا حسن اولا سجزی بادشاہ کے دربار کا بڑا آفیسر تھا۔ ہاں، اس کے لیے نوکری کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو نوکری کرے تو پیر ہونے میں گڑبڑی پیدا ہو جائے، اور پیر بن کے نوکری کرے تو نوکری کا کرتویہ پورا نہ کر سکے، وہ نہ کرے۔ ہاں، جو عبدالرزاق جیسا ہو کہ نوکری کرے تو نوکری کا کرتویہ پورا کر دے، پیری کرے تو پیری کا کرتویہ پورا کر دے، اس کو شوبھا دیتا ہے کہ وہ پیر بھی بنے، آفیسر بھی بنے۔ آج اس کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آج آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اس کلش میں ہم سب کی گواہی درج کرائے۔ یہ کلش قیامت تک چمکتا رہے، اور جب تک چمکتا رہے وہ یہ بتاتا رہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اور یہ چمک یہ بتا رہی ہے کہ اچھے کرم کی چمک ہے۔ اللہ تعالیٰ صوفی عبدالرزاق کے جانشین عزیز گرامی وقار حضرت صوفی عبداللطیف عرف انا میاں، فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ پدر نہ کنت پسر تمام کنت، جو کام باپ نہ کر سکے بیٹا اچھا وہ ہوتا جو اس کو بھی پورا کر دے۔ انا میاں کے بارے میں میری رائے بھی یہی ہے اور میری دعا بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے والد سے لگ بھگ 1 انچ اور لمبا کیا ہے، اور اس 1 انچ لمبائی کا مقصد شاید یہ ہے کہ آپ کے پتا نے جو سنہری لکیر کھینچی ہے اس کو آپ اور لمبا کریں اور اوپر لے جائیں۔ انہوں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہے۔ ان کے یہاں پیری مریدوں پر آشرت ہو کے نہیں کی جاتی، بلکہ مریدوں کو شرن دیا جاتا ہے۔ یہ مریدوں کے شرن پانے کی جگہ ہے۔ یہ بھی لکھنے پڑھنے کا کام دن رات کرتے ہیں۔ اب تک 8 کتابوں کا ہندی انواد کر چکے ہیں، اور بہت پرامانک انواد، ایسا انواد نہیں کہ کچھ لکھ دیا، آدھا اردو ہے آدھا ہندی ہے، نہیں، ایسا انواد جو پرامانک ہے، اسٹینڈرڈ والا ہے، وہ کیا ہے۔ اور ان سے بڑی آشائیں ہیں۔ جس پرکار یہ چلتے ہیں، ان کے بولنے کا انداز صوفی عبدالرزاق کی یاد دلاتا ہے۔ وہ رس کھان ہے، رس کھان، جس میں رس کا کھان، رس نکل رہا ہے نا۔
اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اور ان کی ایک پیڑھی اور یہاں پر بیٹھی ہے، یہ علی ہے، اور اس پریوار میں اللہ نے عجیب محبت دی ہے۔ اس پریوار کا جتنا سدسیہ ہے، یہ 2 پیڑھی سے یہ پریوار دنیا کی نگاہوں میں آدرش بنا ہوا ہے۔ یہ بڑا پریوار ہو کے بھی ایک ہے، اس کی ایکتا، اس کی ایکاگرتا، اس کی آپسی محبت، اس کا آپسی پیار دنیا کے سامنے ایک ادھارن ہے، سورنیمت ادھارن۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بری نظر سے بچائے، اللہ اس کو ٹوٹنے سے بچائے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ انا میاں کے بھائی لوگ مہمانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو میرا دل چوڑا ہو جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں میں صرف پیر کو نہیں دیکھ رہا ہوں، پیر کے پریوار کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اس گھر کو ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر جھگڑے سے اور ہر سنسارک کلہ اور دویڑ سے بچا کے رکھے، محفوظ رکھے، اور اس کے ہر مرید پر، ہر چاہنے والے پر، ہر ماننے والے پر، جو کوئی ہو کہیں سے آیا، اللہ کی نظر رحمت، نظر کرم رہے۔ پیر مرتا نہیں ہے۔ ایک پیر سے کسی نے پوچھا تھا، میں بات ختم کر رہا ہوں، کہ حضرت دربھاگیہوش اگر آپ پہلے چلے گئے اور ہم بچ گئے، آپ چلے جائیے گا تو میرا کون ہے؟ کون پوچھے گا؟ میں تو پیر والا ہوں، پیر کا غلام ہوں، پیر کی شرن لیتا ہوں، پیر ہی نہ رہے گا تو شرن کہاں لوں؟ تو پیر نے کہا تھا، پیر کا جملہ سنیے، پیر نے کہا تھا جب تک پیر سنسار میں جیوت ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے میان میں تلوار، میان۔ اب تو کچھ دن کے بعد بہت سا بال بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تلواریں نہ دیکھا، اس کو لے جانا پڑے گا میوزیم کہ چلو چلو تلوار دکھا دیں، اور اگر تلوار دیکھا بھی ہو تو میان نہیں جانے گا۔ ارے جیسے آدمی کا کرتا قمیض شرٹ ہوتا ہے ویسے ہی تلوار کا بھی کرتا ہوتا ہے، اس کو میان کہتے ہیں، ہے نا؟ تلوار کا جو خول ہوتا ہے اس کو میان کہتے ہیں۔ اسی خول میں تلوار رکھی جاتی ہے۔ خول میں اس لیے رکھی جاتی ہے کہ تلوار کی دھار بہت تیز ہوتی ہے، اگر وہ میان کے اندر نہ رہے تو کتنے کا ہاتھ کٹ جائے، کسی کو چوٹ لگ جائے۔ دوسرے یہ کہ تلوار کے دھار کو موسم سے بچانا ہوتا ہے، اس پر زنگ نہ لگے، اس پر کوئی خرابی پیدا نہ ہو، اس لیے اس کو خول کے اندر رکھا جاتا، آورن کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو پیر جب تک اس سنسار میں جیوت ہے وہ ایسی تلوار ہے جو میان کے اندر ہے، خول پہنے ہوئے ہے، اور جب اس سنسار سے چلا گیا تو وہ ایسی تلوار ہے جو میان سے باہر آ گئی۔ اس لیے کبھی یہ مت سمجھنا کہ پیر چلے گئے، پیر کل تک خول کے اندر تھے، اب تو خول سے باہر ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب پر ان کی نظر ہے، سب پر ان کی درشٹی ہے، سب پر ان کا دھیان ہے۔ کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے دوست ہے نا، اللہ سب کو دیکھتا ہے، تو اپنے دوستوں کو بھی وہ دنیا دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اور جو جنتی ہوتا ہے، پیر جنتی ہے، جنت کا مارگ دکھاتا ہے، تو جنتی کی ایک پہچان یہ ہے کہ جنتی کے من میں جو ابھی لاشا ہو، جو چاہت ہو، جو تمنا ہوگی، اگر وہ جنتی ہوگا تو ترنت پوری ہو جائے گی۔ چاہت نہیں کہ پوری ہوئی، چاہت نہیں کہ پوری ہوئی، بس شرط اتنی ہے کہ وہ چاہے، چاہ لے گا تو پوری ہو جائے گی، اگر نہیں چاہے گا تب مشکل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جنت سے ایک پتھر آیا تھا، جب کعبہ بنا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو کعبہ بنتے بنتے اتنے اونچائی تک پہنچ گیا کہ اینٹا لگانے کے لیے مچان کی ضرورت پڑی۔ کعبہ تو اونچا ہے، کعبے کے معنی ہی ہوتے ہیں اونچا مکان۔ کعبہ کا شبد پوشی ارتھ ہے اونچا مکان۔ تو اونچا مکان بنانے کے لیے ایک آدمی کا قد 6 فٹ 6.5 فٹ، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ تو جب دیوار 6 فٹ سے اونچی ہو گئی تو کیسے بنائی جائے؟
تو وہ جنت کا پتھر تھا، وہ جنت کا پتھر جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے۔ اب کھڑے ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام نے اینٹا بڑھایا، تو اینٹا لگانے کا جب سمے آیا تو پتھر اونچا ہو گیا، جب اینٹا رکھ دیا تو پتھر پھر نیچا ہو گیا تاکہ اسماعیل کے ہاتھ سے اینٹا لیا جا سکے۔ اسماعیل چھوٹے سے 12 سال کے 10 سال کے، تو 10 سال کا بیٹا اینٹا دے سکے اس کے لیے پتھر نیچا ہوا، اور باپ 6 فٹ اونچی باؤنڈری لگا سکے اس کے لیے پتھر اونچا ہوا۔ اس کے مطلب ہوا کہ باپ بھی جنتی ہے، بیٹا بھی جنتی ہے۔ بیٹا دینا چاہتا ہے تو پتھر نیچے آ کے لے لیتا ہے، اور باپ لگانا چاہتا ہے تو پتھر اوپر ہو کے لگا دیتا ہے۔ تم ہم کھڑے ہو جائیں تو پتھر اونچا نیچا نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت میں پہنچنے سے اور جنت کے پتھر پر کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جنتی جہاں ہو جائے گا وہاں جنت بن جائے گا۔ یہ عبدالرزاق کی خانقاہ ہے، ہم سب وہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو قائم دائم آباد شاداب پیار کا، محبت کا، اسنیح کا، برابری کا، سب کی سیوا کا، سب کے کام آنے کا ایسا کیندر بنے جس کو کبھی خزانہ پتھر نہ ہو۔ اللہ آباد رکھے، شاداب رکھے۔ ان ٹوٹے پھوٹے شبدوں کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں۔ اگر کوئی بات آپ کے من کو کہیں پر لگ گئی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند معافی مانگنے والا ہے، ایٹھنے والا پسند نہیں ہے۔ جو صبح شام معافی مانگے وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ